پہلی تاریخ فروری 2024 جامعہ مسجد اللہ والی مولوی محمد اسلم صاحب تعلیم کر رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جن کی کتاب احیاء العلوم مشہور ہے، کتاب کا نام احیاء العلوم۔ احیاء معنی زندہ کرنا اور علوم کا معنی علوم کا زندہ کرنا۔ دو شنبہ کی صبح کی نماز وضو کر کے پڑھی۔ دو شنبہ، یک شنبہ، دو شنبہ، سہ شنبہ، چہار شنبہ، فارسی زبان وچ اتوار نو آخدے، سمجھا گیا۔ دو شنبہ کی صبح کی نماز وضو کر کے پڑھی، پھر اپنا کفن منگوایا۔ پھر کیا کیا؟ نہیں پڑھنا جی سوموار پڑھنا، سمار پڑھنا۔ شنبہ، یک شنبہ، دو شنبہ، اچھا، اتوار تو شروع ہوتا؟ ہفتہ تو شروع ہوا نا۔ ہاں شنبہ، یک شنبہ، دو شنبہ پہ دن، ہاں، ہفتہ اتوار، ہفتہ اتوار سوموار، یک شنبہ بھی، شنبہ بھی تو ہے نا۔ ہاں، ایک شنبہ بھی ہے۔ جمعہ یا آدینہ مطلب جمعہ تو ختم ہوتا، جمعہ شنبہ، یک شنبہ، ٹھیک ہے، وہ سمار ہی پڑھتا ہے، دو شنبہ۔ اچھا جی، صبح کی نماز پڑھ کے تو پھر اپنا کفن منگوایا، اس کو چوما، اس کو کیا کیا؟ چوما۔ کفن کو چوما، آنکھوں پر رکھا اور کہا کہ بادشاہ کی خدمت میں حاضری کے لیے بڑی خوشی سے حاضر ہوں۔ بادشاہ کون ہے جی؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ کہہ کر قبلہ رخ پاؤں پسار کر لیٹ گئے اور فوراً انتقال ہو گیا۔ فوراً انتقال، ایسی موتیں ہوتی ہیں نا۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب میرے استاد ابو بکر بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا تو شاگردوں نے عرض کیا کہ کچھ وصیت فرما دیجئے۔ فرمایا 3 چیزوں کی وصیت کرتا ہوں۔ نمبر 1، اللہ کا خوف اور تنہائی میں اس کا مراقبہ، کس کا؟ اللہ کے خوف کا۔ اور نمبر 3، جو چیز مجھے پیش آ رہی ہے یعنی موت، اس کا خوف رکھا جائے۔ مجھے 61 برس گزر گئے، برس کا معنی سال، 61 سال گزر گئے، لیکن گویا میں نے دنیا کو دیکھا بھی نہیں، ایسے جلدی دنیا گزر گئی۔ اس کے بعد ایک پاس بیٹھنے والے سے پوچھا، دیکھو میری پیشانی پر پسینہ آ گیا ہے یا نہیں؟ اس نے عرض کیا کہ آ گیا۔ فرمایا اللہ کا شکر ہے، یہ ایمان پر موت کی علامت ہے، یہ ایمان پر موت کی علامت ہے۔ جس بندے نو موت دے وقت پیشانی تے پسینہ آ جائے، سمجھو کہ وہ دی موت کس تے آ گئی ہے؟ ایمان تے آ گئی ہے۔ کیونکہ وہ دی وجہ کی ہے کہ ساری زندگی ایک مسلمان جڑا نا اپنی محنت کوشش کردا کس واسطے؟ رزق حلال واسطے، تاکہ میں رزق حلال کماواں، رزق حلال کر لے جاواں، بچیاں نو کھواواں۔ او دی علامت ہوندی ہے کہ اس بندے نے حلال ہی کھادا ہے، حلال ہی کھوایا وے اور حلال ہی اس نے کمایا وے۔ تے اے اللہ پاک نے اس دی ایک علامت رکھ دیتی ہے کہ جڑا بندہ مرے دا اور اس دی پیشانی تے پسینہ آ گیا کہ سمجھو اس نو اللہ تعالیٰ نے مومن حالت وچ موت عطا فرما دیتی ہے۔ تو فرمایا کہ پسینہ آ گیا ہے یا نہیں؟ تو اس نے عرض کیا کہ آ گیا۔ فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ ایمان پر موت کی علامت ہے، جیسے کہ حدیث میں وارد ہے۔ حدیث پہ چاندہ میں تمہیں عرض کیتا نہیں، حدیث چاندہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ابو الوقت عبد الاول کے انتقال کا وقت جب آیا تو آخر کلمہ جو ان کی زبان سے نکلا یہ تھا، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ یہ سورۃ یاسین شریف کے دوسرے رکوع کی آیت ہے۔
جس کا ترجمہ یہ ہے کاش میری قوم کو یہ بات معلوم ہو جاتی کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے معزز اور مکرم لوگوں میں شامل کر دیا۔ مطلب ہے کہ انہوں نے اللہ پاک نے دنیا میں ہی بشارتاں دے دیتی ہیں، وہ تو ساری بخشش ہو گئی ہے۔ محمد بن حامد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں احمد بن خضروی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے وقت ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ان کو نزع شروع ہو گیا تھا، 95 سال کی عمر تھی۔ ایک شخص نے ان سے کوئی مسئلہ دریافت کیا، ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، کہنے لگا بیٹا 95 سال سے ایک دروازے کی کھولنے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں، اس وقت وہ کھلنے کو ہے، اس کا فکر سوار ہے، سعادت کے ساتھ کھلتا ہے یا بدبختی کے ساتھ کھلتا ہے، اس وقت جواب کی مہلت کہاں۔ وہ تو سوال کردہ پہ ہیں، مسئلہ پوچھتا پہ ہیں، میں تے 95 سال مطلب عمر ہو گئی ہے، وہ اس دروازے دے کھلنے دے انتظار وچاں کہ وہ سعادت نہ کھلتا ہے یا بدبختی نہ کھلتا ہے۔ اسی میں ان کے قرض خواہ ان کے مرنے کی خبر سن کر جمع ہو گئے، 700 دینار اشرفیاں ان کے ذمہ قرض تھے۔ کہنے لگا یا اللہ تو نے رہن اس لیے مشروع کیا ہے کہ قرض خواہوں کو اطمینان رہے، اس وقت تو ان لوگوں کے اطمینان کو بلا رہا ہے، اس وقت تو ان لوگوں کے اطمینان کو بلا رہا ہے، یعنی ان کو میرے وجود سے اطمینان تھا، اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، ان کا قرض ادا کر۔ اسی وقت کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہنے لگا کہ احمد کے قرض خواہ کہاں ہیں، اور سب قرضہ گن کر ادا کر دیا اور ان کی روح نکل گئی۔ سبحان اللہ۔ سمجھ آئی کہ بندے نے ایک ہوتا ہے نا میں قرض ادا کرنا، اللہ تعالیٰ نے غیبی انتظام فرما دیتا کہ قرض خواہ بھی آ گئے، انہاں بس یہی کی تھی یا اللہ تو ہی ادا کرنا سارا کچھ، ہوں میں تو تیرے کول جا رہے ہیں، انتظام تو ہی کرنا، اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیتا۔ ایک بزرگ کا انتقال ہونے لگا تو اپنے خادم سے کہا میرے دونوں ہاتھ باندھ دو اور میرا منہ زمین پر رکھ دے۔ اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ کوچ کا وقت آ گیا۔ کوچ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جانے کا۔ نہ تو میں گناہوں سے بری ہوں، نہ میرے پاس کوئی عذر ہے جو معذرت میں پیش کر دوں، نہ کوئی طاقت ہے جس سے مدد چاہوں، بس میرے لیے تو ہی ہے، بس میرے لیے تو ہی ہے۔ یہ کہتے کہتے ایک چیخ ماری اور انتقال ہو گیا۔ غیب سے آواز آئی کہ اس بندے نے اپنے مولا کے سامنے عاجزی کی تو اس مولا نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ بس اے اللہ تعالیٰ نے نا جی انسان نو ایسی زندگی عطا فرمائی ہے۔ زندگی کیسی ہے کہ انسان اس زندگی نو اللہ تعالیٰ دے حکمہ دے مطابق کر دے۔ جس وقت انسان اپنی زندگی نو اللہ تعالیٰ دے حکمہ دے تابع کر دیتا ہے تو پھر دنیا دی ہر چیز اس تے کی ہو جاتی ہے؟ تابع ہو جاتی ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین نو اگر غور نال پڑھیا جائے، انہاں دی سیرت دا مطالعہ کیتا جائے، یہ چیز آتی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے حکمہ ہو کے تے اپنے آپ نے کیا کر دیتا؟ تابع کر دیتا۔ وہ پھر جس جگہ تے گئے نے نا دنیا دی ہر مخلوق انہاں دی کیا کیتی ہے؟ اطاعت و فرما برداری کیتی ہے۔ صحابہ اکرام افریقہ دے جنگل چ پہنچے نے تے انہوں نے ارادہ کیتا کہ اتنے اسی بستی قائم کریے۔ انہوں نے صرف اتنا آکھیا، ایک آواز دیتی ہے کہ اے جنگل دے دن دیو، اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام ہاں، یہ جنگل خالی کر دیو۔ بس تھوڑی دیر گزری گئے، جنگل دا صفایا ہو گیا، آج تک جنگلی درندہ اتنے جا کے آج تک داخل نہیں ہو سکیا۔ شیر ایک دفعہ مدینہ طیبہ داخل ہو گیا، ایک صحابی اگے گئے تے انہاں جا کے اس نو کنوں پھڑیا، ایک تھپڑ بھی لایا تے آکھا دفع ہو جا، تین پتہ نہیں ہے شہر کے دا ہے، نبی دا شہر ہے، کہ دا شہر ہے؟ نبی دا۔ اس ساری وجہ کیا سی کہ اصل چ انہاں لوگاں نے اللہ تعالیٰ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ ساری مخلوق انہاں دے مطیع و فرما بردار بنا دیتی۔ سبحان اللہ۔ ایک واقعہ گیا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ